أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ کی ذات گرامی کے لیے اور بے حد و بے حساب درود و سلام حضور اور سید العالمین خاتم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور معزز سامعین، آج کی یہ میلاد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، اللہ رب العزت ہماری حاضری مقبول فرمائے۔ میں نے تو ان سے بارہا معذرت کی تھی کہ ڈاکٹر فلک شیر صاحب فیضی انہوں نے پھر اصرار کیا، تو مجھے پتہ چلا جب کہ ڈاکٹر حسیب صاحب تشریف لا رہے ہیں تو میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے وقت کے لیے لوگوں کو انگیج کیا جائے تو اس میں علماء کو بھی دقت نہیں ہوتی اور لوگ بھی سہولت میں رہتے ہیں۔ تو میں ویسے بھی آج چوتھا پانچواں یہ پروگرام ہے، اتنا بول بھی نہیں پاتا، مشکل ہوتا ہے میرے لیے۔ تو مجھے پھر یہ تھا کہ حسیب صاحب چونکہ ماشاء اللہ ایک اچھے خطیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، تو میں نے پھر خواہی نہ خواہی صرف یہ کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤں گا اور اپنی کڑوی مسائلی باتیں کر کے تو پھر میں چلا جاؤں گا۔ باقی دوست تشریف فرما رہے ہیں تاکہ محفل خراب نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات لوگ ان چیزوں کو رسم سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہم تو یہاں اسی ایریا کے لوگ ہیں، لوگ ہمیں روز سنتے رہتے ہیں، تو مفتی صاحب دور سے تشریف لائے ہیں، وہ تفصیلاً بیان کریں گے۔ میں نے اپنے عذر کی وجہ سے ہی ان سے کہا تھا کہ مجھے بس تھوڑی دیر کے لیے آپ وقت جو ہے وہ دے دیں پہلے ہی، تاکہ میں آسانی سے چلا جاؤں۔ صبح بھی پھر آگے تھوڑی بہت مصروفیات ہوتی ہیں۔ اختصار کے ساتھ میں چند ضروری باتوں کی نشاندہی کروں گا اسی آیت کریمہ کی مناسبت سے جو میں نے تلاوت کی ہے، اور تمام خطباء، واعظین، علماء اپنی اپنی سوچ فکر کے مطابق لوگوں کو دین ڈلیور کرتے ہیں۔ جو کسی کا فہم دین ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ہی بات کرتا ہے۔ تو شعوری طور پر جو میرا فہم دین ہے، میں اس کے مطابق اپنے دوستوں کو، آباء کو ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ فضائل، مناقب اور اس طرح کی چیزیں بیان کرنے سے بہتر ہے کہ لوگوں کو ان کے مسائل سے آگاہ کیا جائے، اور یہ وقت کی آواز ہے، وقت کی ضرورت ہے، اور ہمارے منصب کا بھی یہی تقاضا ہے۔ چند روز قبل بھی میں نے ناروال میں اسی طرح گفتگو کی، لیکن وہاں تھوڑا مشکل ہو گیا تو بات لوگوں تک پہنچ نہیں سکی، تو میں سوچ رہا تھا کہ پھر وہی چند باتیں میں عرض کیے دیتا ہوں، اور اس میں ہمارے کسی خاص طبقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے تمام طبقات کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک ایونٹ ہے، اس کو ہم کس تناظر میں دیکھتے ہیں، یعنی شریعت ہمیں اس میں کون سی حدود و قیود میں رکھتی ہے، اور محبت کے تقاضے کیا ہیں، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ہے کیا۔ تو بنیادی طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے جڑی ہوئی کوئی ایسی بات کرنا جس سے لوگوں کا تعلق بالرسول مضبوط ہو اور لوگوں کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت زیادہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہی نعت خوانی ہے۔ وہ کسی بھی اچھے شاعر کا کلام ہو، کسی کی تضمین ہو، بامقصد بات ہو، اس میں شریعت سے اور اللہ رب العزت کی جو
اشیاء ہیں بنائی ہوئی جن کے بارے میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب یا ترغیب دی ہے، ان کے متعلق کوئی مضحکہ کا خیز بات نہ کی جائے، کوئی شریعت سے تنفر یا دوری کی بو نہ آتی ہو، تو ایسے کلام پڑھنے اور سننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے اس بات میں دلچسپی رکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں نعت خوانی ہوتی ہے اور لوگ پیسے پھینک دیتے ہیں، اور نعت خوان بھی چونکہ اب تو علماء پر بھی پھینکتے ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے بعض اوقات بولنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن شاید بول نہیں پاتے، تو نہ تو علماء کی بات کی طرف توجہ رہتی ہے اور نہ ہی نعت خوانی کا وہ ماحول ہے۔ اب تو بیٹھ کر کبھی کبھار ہم کسی کی نعت سننا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو لوگ سننے نہیں دیتے، تو ہم تنقید کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، جبکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان سے ہمارا ذوق بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ ہمارے منصب کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ہر طرح کا ذوق کیمرے کے سامنے مطلب اس طرح اظہار نہیں کر پاتے، تھوڑا بندہ محسوس کرتا ہے کہ فارمل رہنا ہوتا ہے یا کچھ چیزیں محفل کے آداب ہوتے ہیں، تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا ان چیزوں سے، تو اہل سنت کی روایات میں سے ہے، یہ خصوصیت ہے ہماری، لیکن ہر چیز ایک حد میں اچھی لگتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس بارے میں تھوڑا سنجیدگی کا ماحول بنانا چاہیے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ماضی میں بھی یہ چیزیں جس طرح مطلب محسوس ہوتی رہیں، میں گاہے گاہے کہتا رہتا ہوں، اہل علم اپنی اپنی بساط کے مطابق سبھی کہتے ہیں، کچھ لوگ بالکل ان چیزوں کو نہیں ایڈریس کرتے، ان کی ترجیحات میں یہ نہیں ہے، لیکن ہم تو ڈیلیبریٹلی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے شہر میں بھی اور ہمارے قرب و جوار میں دوسرے شہروں میں بھی ایسی اطلاعات ہیں، اور بالکل کوئی یہ ازمپشن نہیں ہے، اور یہ سچی باتیں ہیں۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب ہمیں بتاتے ہیں، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پر جو خرافات ہو رہی ہیں اور ہم ان کو روکنے میں ناکام ہیں، جبکہ میلاد کا جلوس اور یہ ساری چیزیں ہمارے ہی سسٹم کا حصہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس وقت حالات یہ ہیں کہ آپ کے شہر میں بھی لاکھوں روپے پہاڑیاں بنانے پر خرچ کیے جاتے ہیں، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے، لیکن اس کو ایک مستقل حیثیت دے کر پھر اس کے بعد جو فحاشی اور یعنی کا اہتمام ہوتا ہے کہ نوجوان بچیاں بازاروں میں نکلتی ہیں اور پھر ہلڑ بازی ہوتی ہے، نوجوان بھی آتے ہیں، تو یہ سارا ماحول پیدا کر کے اس کو بعد میں میلاد النبی کا نام دے دیا جاتا ہے، اور اس پر علماء اپنی اپنی بساط کے مطابق بات کرتے ہوں گے لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ تو عوام الناس کو یہ مشورہ بھی ہے اور ان کے لیے مسئلہ بھی ہے کہ اپنی لمٹس میں رہیں، اس طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ایسے زمانے میں کہ جب ہمارے ہاں آٹے کے لیے لوگ لائنوں میں لگ کر مر رہے ہوں اور لوگوں کے گھروں کے بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے لیے شدید دقت ہے، ایسے میں پہاڑیاں بنانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کی معاونت کریں۔ اور اسی طرح اب تو یہ ہوا کہ لوگوں نے گھوڑے بھی نچوائے ہیں باقاعدہ، پہلے تو صرف ویسے ہی وہ جلوس میں ہلا گلا کرتے تھے، اب گھوڑے بھی بعض جگہوں پر ناچے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کنٹرول کرنی چاہیے۔ پھر اس سب کے ساتھ ہماری محافل میں بھی اکثر جو شعوری طور پر آنے والا طبقہ ہے، یعنی جو کچھ سیکھنے والا طبقہ ہے، وہ بہت کم ہے۔ میں اکثر دوستوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ محفل میں لنگر کا اہتمام نہ کیا کریں۔ اچھا، اس میں یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی لنگر کو منع ہے، مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ اتنے اچھے طریقے سے اہتمام کریں، اتنے اچھے طریقے سے ڈیلیور کریں کہ لوگوں کا جو سنا ہوا ہے محفل میں جو پروگرام ہے اس کے اثرات زائل نہ ہوں، یا پھر اس کام کو چھوڑ دیں۔ اچھا، منتظمین کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے کہ وہ محفل کو سنیں، اس کو انجوائے کریں، یعنی اس سے لطف اندوز ہوں۔ منتظمین سارے روٹی پکانے میں، اس کی سیٹنگ کرنے میں اور اس کی ارسال و ترسیل میں مشغول رہتے ہیں، ان پر محفل کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ بیچارے آتے ہیں، آ کے بس ہیلو ہے حال چال پوچھ کے پھر چلے جاتے ہیں، وہ لگے رہتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو، محفل کا جو وہ ذوق شوق ہوتا ہے وہ ان کو نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ ہے، کب تک آپ اپنی قوم کو چاولوں پر، کھیر پر اور نان روٹی پر بلاتے رہیں گے؟ جب تک آپ ان کو تربیت کے لیے، قرآن اور سنت کے لیے نہیں بلائیں گے اور وہ شعوری طور پر اس کام کے لیے نہیں آئیں گے، آپ ایک اچھی نسل نہیں تیار کر سکتے۔
تو ہمیں شعوری طور پر ان چیزوں سے تھوڑا پیچھے آنا چاہیے۔ کسی ایک آدھ پروگرام میں لنگر ہو جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن اب ہر پروگرام کے لیے آپ کو لنگر کا ہی اہتمام کرنا پڑے تو یہ پھر ویسے ہی لنگر تقسیم کر لیا کریں، پھر اس طرح تو افادیت ہی ختم ہو جاتی ہے نا ان چیزوں سے۔ سو یہ ایک میری یہ گزارش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ عالمی منظرنامے میں دیکھیں، مسلمان اس وقت جہاں جہاں بھی ہیں، ہمارے پاکستانیوں کے حالات ان سب سے برے ہیں اخلاقی طور پر۔ کسی اچھے ملک کا ویزا ہمارے پاکستانیوں کو نہیں ملتا، اور اگر کوئی غلطی سے دے دے پھر ہم جو اس کا حال کرتے ہیں اور وہاں جا کر جو تماشے کرتے ہیں، دنیا یہ دیکھ رہی ہے اور لوگ نفرت کرتے ہیں ہم سے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ان کے امتیوں کے اخلاق کا یہ حال ہے کہ سیدھی بات نہیں کرتے کسی سے، کسی کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ اخلاص نہیں ہے۔ دکانداروں کے اختلافات، رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں جھگڑے، حسد ہے، کینہ ہے، کوئی کام ہم سیدھے طریقے سے نہیں کرتے۔ اور میلاد النبی کے نام پر ہم کہتے ہیں جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہماری جان بھی قربان ہے، سب کچھ حضور کے نام پر قربان ہے، سب کچھ ہی قربان ہے، لیکن ہماری خواہشات نہیں قربان۔ یعنی ہم اپنی زندگی کو نہیں بدلنا چاہتے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، حسن اخلاق قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں نماز قبول نہیں ہے۔ یہ سسٹم سارا جو حضور علیہ السلام نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، وہ دین ٹوپی پہننے کا، داڑھی رکھنے کا، یا صرف امامہ پہن لینے کا، یا جبہ پہن لینے کا نام تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ہماری ذات کی حد تک ہیں کہ ہم جتنا اچھا عمل کریں گے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اگر اس نے نیت ہوگا، لیکن جب دین اسلام کو ایز اے سسٹم نہیں قبول کریں گے تو ہماری زندگی میں کیا بہتری آئے گی۔ اور جنگ اصل میں تو نظام کی جنگ ہے۔ دیکھیے نا، رشین فیڈریشن کی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو آپس میں جنگ ہے وہ مذہب کے نام پر تو نہیں ہے، مذہب کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں بھی کئی کمیونسٹ ہوں گے، کئی ایتھیسٹ ہوں گے، کوئی کیتھولک ہوں گے، کوئی آرتھوڈاکس ہوں گے، وہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، لیکن اصل جو جنگ ہے، اصل جو لڑائی ہے وہ نظام کے نفاذ کی ہے، کیونکہ وہ اپنا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنا چاہتے ہیں، اور ہم لوگ بے وقوف ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے معاملات کیا ہیں، کہاں تک ہیں۔ تو ہم اپنی ذاتی زندگی میں جب دین اسلام کو بطور نظام نہیں دیکھنا چاہتے تو پوری دنیا میں ہم اسلام کا جھنڈا کیسے لہرا لیں گے؟ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جن کہ ہم امتی ہیں، انہوں نے ہمیں سود سے بچنے کے لیے کاروبار میں اصول و ضوابط عطا فرمائے ہیں، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، زندگی کا ایک ایک گوشہ حضور علیہ السلام کا ان تمام چیزوں میں ہمیں رہنمائی عطا فرماتا ہے، لیکن ہماری زندگی کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ آپ بازار سے کوئی اچھی چیز لینے چلے جائیں، اب تو حالات یہ ہیں کہ جاننے والے بندے سے چیز نہیں لی جاتی، کیونکہ جاننے والا جو محبت کرتا نا وہ اور نہیں کوئی کر سکتا۔ تو یہ میں ویسے ہی رسمی بات نہیں کر رہا، یہ سچی مچی کا مطلب وہ تجربہ ہے کہ مجھے کوئی پوچھے کہ یہ چیز لینی ہے، میں کہتا ہوں کسی بندے سے لے لو ڈھونڈ کے، ہم نہیں ریکمینڈ کر سکتے۔ ریکمینڈ کریں گے بعد میں آ گئے ہیں جی آپ نے کہا تھا ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ ہمارے لیے کتنی شرم کا مقام ہے کہ آپ کسی سے مطلب چیز نہیں صحیح لے سکتے۔ مطلب میڈ ان جاپان، میڈ ان چائنا لکھا ہو تو لوگ مطمئن ہوتے ہیں، میڈ ان پاکستان لکھا ہو منہ ہی نہیں کرتے اس طرف۔ تو یہ ہماری ایمانداری کے قصے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نعرہ لگا لیں، دونوں ہاتھ اٹھا لیں، سینے کا زور لگا لیں، اچھل کود کر لیں، اس پر لڑائی کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ دنیا جہاں جا رہی ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، آپ کے مسائل پھر وہی ہیں۔ اب تو ایک دوست کو کہہ رہا تھا کہ ہمیں میں سے اب آہستہ آہستہ اس بات کی طرف آ جانا چاہیے کہ نعروں سے ویسے دستبردار ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب اس پر لڑائی ہو جاتی ہے، کون سا لگانا ہے کون سا نہیں لگانا، پھر اس میں ترتیب، اب ترتیب نزولی ہے، سعودی ہے، یہ بھی ان کو نہیں اندازہ ہوتا لگانے والوں کو، پھر اپنے اپنے پیر کے نعرے ہیں، اپنی اپنی تنظیم کے ہیں، تو یہ سارا ایک مطلب مسئلہ بن گیا ہے مستقل۔ تو ہمیں یہ سارا سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل شعور دیا ہے، ہم اس نظام میں کوئی بہتری لے آئیں۔ اب دیکھیے ہماری ترجیحات کا یہ عالم ہے کہ آپ فجر کی نماز کے لیے یا کسی ایک نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں تو لوگ مسجد میں نہیں جاتے ہیں۔ آپ لنگر کے نام پر ساری قوم کو بلائیں، آنے کو تیار ہیں،
ختمات پر دیکھ لیں یہی حال ہے، یعنی ختم جو ہے مرگ سے ریلیٹڈ، اس پر بھی لوگ، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں چنے اور وہ ساتھ جو ہوتی ہیں چیزیں پل وغیرہ پر، تو وہ بڑی سعادت مندی سمجھ کر اپنی جھولی میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور تمام اغنیاء بھی فقراء بھی ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمد ویاس، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو ساری قوم ہی بیکاری ہے گویا کہ۔ تو یہ ہماری محافل سے یہ نکل رہا ہے، ہماری سنجیدگی دین کے ساتھ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا تک نہیں آتا۔ اب اس کے بعد جیسا مرضی پروگرام کر لیں، مولویوں کی پیروں کی دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں آپ نے، لگواتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ورزش ہی ہے نا، پھر ان کو تو ثواب اپنی اپنی نیت کے مطابق ملے گا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جو آپ نے سنا ہے اس کو کتنا اپنی زندگی میں اتارا ہے۔ کیا کیا کچھ علماء بیان کرتے ہیں، میں تو خود بعض اوقات تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں اور حضرات جو خطابات کرتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے، میرا تو یہ حال ہے کہ بعض اوقات میں اپنے سامنے بیٹھے سامعین کو دیکھتا ہوں، ان کے تاثرات پڑھتا ہوں تو مجھے تقریر بھول جاتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی اور مخلوق میں آ گیا ہوں، یہ تو مجھے گھور رہے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کہے گا ہمیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، میں وہی بات کروں گا جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، دوستوں کو بتانا چاہیے۔ اب اگر وہ عمل نہیں کریں گے، وہ ہاں جی کریں گے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے اس پر بھی کہیں گے، ان پر بھی کہیں گے، مجھ پر بھی کہیں گے، پھر اس پر کہیں گے، تو بس یہ سب چلتا رہتا ہے۔ سو یہ کوئی رسم نہیں ہے، اسے سنجیدہ لیں، اپنے مسائل کو سمجھیں۔ ابھی آپ دیکھیں ہماری کمزوری کی تو داستانیں ہیں، ابھی فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس کے پیچھے اسباب و محرکات کیا ہیں، لیکن اس بات کو جان لیجئے کہ ہماری ہر طرح کی کمزوری کا ہمیں ہی نقصان ہوتا ہے، اور ہم وہ نقصانات اٹھا رہے ہیں، اور اس پر بھی ہم تقسیم ہیں، ہماری اس پر بھی۔ میں تو حیران ہوں، آج میں ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ یہاں ہمارے اسی ویسینٹی میں فیس بک پر ایک نوجوان ہے، متحرک ہے، وہ مسلسل فلسطین کے خلاف زہر اگل رہا ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی اس نے سخت باتیں کی ہیں۔ تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ہماری قوم اتنی تیزی سے اپنے روایات سے، اپنے دین سے، اور ان مواخات اور ان تمام چیزوں سے دور ہو رہی ہے، اور جبکہ ہمارے نزدیک یہی مسائل ہیں چند ایک جو ہم روز کرتے رہتے ہیں لوگوں سے ڈسکس۔ تو یہ مجموعی طور پر ایک چھوٹا سا خاکہ ہے جو میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں، اب بھی میری وہی گزارش ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے اس مبارک سلسلے کو خرافات سے بچایا جائے، اور حضور کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھا جائے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، ہمارے لیے اسی میں نجات ہے، ہمارے لیے حرف آخر صرف حضور کی سنت ہے، حضور کا اسوہ ہے، باقی تمام چیزیں ہمارے لیے ثانوی حیثیت میں ہیں، اور جو چیز حضور کی سنت سے ٹکراتی ہے وہ تو صراحتاً بدعت ہے، اس کا تو دین سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ان تمام دوستوں کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ میں بار دیگر اس بات پر معذرت خواہ ہوں کہ میں مزید گفتگو نہیں کر سکتا، بس یہ چند ٹوٹی ٹوٹی باتیں ہیں، اللہ اس میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات اٹھیے گا نہیں، میں مل نہیں سکتا، بس میں نکلوں گا، آپ تشریف رکھیے گا، محفل جاری رہے گی، ابھی حضرت بیان فرمائیں گے۔